السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم حضرات، سامعین و ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، پردنشی ماؤں بہنوں، دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو نورانی قاعدہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کو نورانی قاعدہ کی تعلیم دے رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، تاکہ آپ قرآن پڑھ سکیں، قرآن کریم ورتل القرآن ترتیلا کے تحت کر سکیں، قرآن کریم کی تلاوت ورتل القرآن ترتیلا کے تحت کر سکیں۔ تو دوستو، جو لوگ بھی آپ میں سے، جو بھی بھائی، جو بھی بہنیں، جو بھی مائیں یا کوئی بھی حضرات ہوں، اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنے کا شوق ہے، ایک جذبہ ہے، تو دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیجئے، کیونکہ میں آپ کو صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کیسے کریں گے، قرآن مجید آپ شروع سے کیسے پڑھیں گے، قرآن مجید کیسے آپ پڑھ پائیں گے۔ اگر آپ کو شرم آتی ہے، ہیجیٹیشن آتی ہے، آپ کو شرم محسوس ہو رہا ہے، کسی بھی ایجنٹ کے آپ ہیں، کسی بھی طرح کے انسان ہیں، کوئی بھی انسان ہے، دوستو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر ایک شوق ہے، جذبہ ہے پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، تو آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو لوگ قرآن مجید پہلے سے ہی پڑھتے ہیں، جن کو قرآن مجید آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں، اور ان میں سے اگر کسی کا مخرج صحیح نہیں ہے، ان میں سے اگر کوئی اپنی تجوید صحیح کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے قرآن پڑھنے والوں میں سے، قرآن کی تلاوت آلریڈی پہلے سے ہی کرنے والوں میں سے اگر قرآن کی تلفظ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک چیز کو اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے، آپ لوگوں سے بھی جو ہے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں، کیونکہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے ساتھ نہیں کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت اگر آپ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں کریں گے، اگر آپ قرآن کو اچھے سے پڑھنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ بہتر ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو دوستو کہیں نہ کہیں آپ بھی پکڑے جائیں گے، آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ آپ سیکھیں ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بے شک اس میں آپ کو جو ہے نیکی ملتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ سیکھے ہیں، جس سے بھی آپ سیکھے ہیں، تو آپ اپنی جو ہے نا سرچ کیجئے، آپ اپنے کا محاسبہ کیجئے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ جو حرف ادا کر رہے ہیں، آپ جو قرآن مجید کی تلاوت اپنی زبان مبارک سے کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی زبان سے جو تلفظ ہے، جو صحیح سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں، جو حرف ہے ان کا مخرج صحیح سے آپ سے ہو پا رہا ہے یا نہیں، آپ تجوید کے مطابق پڑھ پاتے ہیں یا نہیں، آپ قرآن کا حکم ورتل القرآن ترتیلا کے تحت قرآن کی تلاوت کر پاتے ہیں یا نہیں۔ تو دوستو جب آپ چیک کریں گے، اپنے کا محاسبہ کریں گے، تو آپ کو معلوم پڑے گا۔ تو جو بھی ہو، آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو کیا کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کے ویڈیو میں صرف میں آپ کو بتاؤں گا 3 حروف کے مخرج کے بارے میں، 3 حروف کے مخرج کے بارے میں آپ کو سکھاؤں گا۔ پچھلے ویڈیوز میں نے آپ کو الف سے لے کے یا تک کل حروف 29 کے بارے میں سکھایا، سمجھایا، کل حروف 29 کو کیسے پڑھیں گے، ایک ہی شکل، ایک ہی طرح دکھنے کے باوجود کس حرف کو کیا پڑھیں گے اور کیوں پڑھیں گے، کس طرح سے کون سے حرف کی پہچان کریں گے، ان چیزوں کے بارے میں نے آپ کو سمجھایا، سکھایا۔ اسی طرح سے پچھلے ویڈیوز میں الف کا مخرج، با کا مخرج اور تا دال طا کے مخرج کے بارے میں، اور اسی طرح سے سا دال وا کے مخرج کے بارے میں بھی میں نے آپ کو سکھایا، سمجھایا کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور تا دال طا کا مخرج ایک ہی ہے، تو تا دال طا کو ایک ہی ویڈیو میں کور کیا، اور ایک ہی ویڈیو میں تا دال طا کے مخرج کے بارے میں بتایا اور سکھایا کہ تا دال طا کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے نکلنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح سے سا دال وا کا بھی مخرج ایک ہی ہے، سا دال وا بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے، اور ان تینوں حروف کو بھی ایک ہی ویڈیو میں کور کیا، اور ایک ہی ویڈیو میں نے آپ کو سا دال وا کے بارے میں بتایا کہ سا دال وا کہاں سے ادا ہوتا ہے،
زال ظا کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ آج کے ویڈیو میں اگلا حروف، نیکسٹ حرف جیم شین یا کے بارے میں بتاؤں گا۔ جیم شین یا کا بھی مخرج ایک ہی ہے، جیم شین یا بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ آپ موبائل کے اسکرین پہ ویڈیو کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جیم شین یا کس طرح کا حرف ہے۔ جیم دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دم سے اوپر میں لیفٹ کارنر پہ، شین اس کے نیچے میں دیکھ سکتے ہیں، اور یا کو دیکھیے آپ یہ سائڈ میں، یہ دیکھیے آپ یہاں پہ یہ یا ہے۔ تو جیم کو آپ دیکھ لیجئے سب سے اوپر میں، اور شین کو بھی دیکھ لیجئے یہاں، اور یا کو بھی یہاں دیکھ لیجئے آپ۔ تو صحیح سے آپ دیکھ کے پہچان لیجئے کہ جیم کس حرف کو کہتے ہیں، جیم کیسا حرف ہے، جیم کی شکل کیا ہے، اور شین بھی دیکھ لیجئے، شین کو بھی اچھی طرح سے پہچان لیجئے، شین کی بھی رائٹنگ، لکھاوٹ اور شکل و صورت دیکھ لیجئے، اور یا کو بھی آپ اچھے سے پہچان لیجئے۔ تو جیم شین یا کا مخرج ایک ہی ہے، جیم شین یا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے، جیم شین یا کے نکلنے کی جگہ ایک ہے، جیم شین یا کا پروننسیشن سیم ہے، ایک ہی ہے۔ تو دوستو سیکھنے سکھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور آپ سے گزارش ہے آپ فل ویڈیو کو دیکھیں۔ میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر کے دوہرا کر بول رہا ہوں، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو نئے سرے سے سیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایک دم سے کچھ بھی نہیں جانتے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو اگر آپ جو فاسٹ ہے، جو سمجھنے میں تیز ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ آپ جو ہے نا سیکھنے اور سکھانے کا جان جائیں گے۔ تو دوستو جیم شین یا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو مل کر جیم، اس طرح سے بولنا آپ کو خاص کر کے، جیم شین یا ادا ہوتی ہے۔ زبان کا بیچ اور ایک دم زبان کے بیچ کے اپوزٹ سامنے میں اوپر میں جو اوپر کا تالو ہے، اس سے زبان کے درمیانے حصے کو، زبان کے بیچ کو ٹچ کریں گے، اور دونوں کو ملا کے جیم شین یا بولنے کی کوشش کریں گے۔ زیم نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، یا زیم نہیں بولنا، یا ریم نہیں بولنا، اس طرح سے نہیں بولنا ہے۔ جیم کیا بولنا ہے؟ جیم، منہ کو ایک دم سے آرام سے دبا کے نہیں، پریشر کر کے نہیں، زبان کو دبا کے نہیں، دانت کو دبا کے نہیں، کھلے آواز میں، کھلے من سے فریش ہو کر آپ بولیں گے، منہ کو کھول کر، منہ کو نارمل رکھ کر، جیم شین میں دو ہے، ایک چھوٹی سی ایک بڑی شین۔ جو بڑی شین آپ دیکھ سکتے ہیں نقطہ ہے، اوپر میں 3 نقطہ دیا ہوا ہے، اور چھوٹی کا مطلب ہے کہ اوپر میں جو 3 نقطہ ہے نا، وہ 3 نقطہ چھوٹی سین میں نہیں رہتا، اور چھوٹی سین کو نارمل سے آرام سے سین بولیں گے، اتنا بس۔ اور اس کے بعد جو شین ہے، اس کو تھوڑا سا ایک دم سے طاقت لگائیں گے، تھوڑا زور سے بولنے کی کوشش کریں گے، سسکی تھوڑا جو سٹی ہے نا، اس کو تھوڑا زیادہ لانے کی کوشش کریں گے۔ شین شین یا زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو مل کر جیم شین یا نکلتا ہے۔ آپ موبائل کے اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اوپر جو ہے نا زبان کا بیچ کس حصے کو بولتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ اوپر میں جو ایک دم مقابل میں سامنے جو تالو ہے اس کو بھی انڈیکیٹ کیا ہوا ہے، اس کو بھی جو ہے نا ڈائریکٹ کیا ہوا ہے، ڈائریکشن دیا ہوا ہے کہ زبان کا بیچ کس حصے کو بولتے ہیں اور اوپر کا تالو کس حصے کو بولتے ہیں۔ اور آپ کو میں جو ہے نا اپنی زبان نکال کے بھی دکھا دے رہا ہوں، جیسے زبان کا بیچ، منہ کھول کے، یہ ہے نا، یہ زبان کا بیچ، زبان کا سینٹر آپ سمجھتے ہی ہوں گے، اور ایک دم سے اوپر اس کے سامنے جسٹ جو اوپر کا تالو ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے گا، آپ جو ہے ویڈیو میں اوپر جو فوٹو لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ایک دم سے ملائم سے جگہ ہے نا اوپر میں، اس کو بولتے ہیں تالو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تالو۔ آپ بول کے دیکھیں سمجھ میں آئے گا، اور دھیان دیجیے گا کہ آپ کی جو زبان کا بیچ کا حصہ ہے نا، زبان کا درمیانی کا حصہ ہے، وہ اوپر تالو میں جو سٹے گا، دیکھیے گا، جیم 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 جیم۔ اسی طرح سے دوسرا حرف شین یا، تو ان تینوں حروف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو مل کر جیم شین یا ادا ہوتا ہے۔ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو مل کر جیم شین یا نکلتا ہے۔ جیم شین یا کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو۔ جیم شین یا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو مل کر جیم شین یا ادا ہوتا ہے۔
تو دوستو مجھے آشا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ سیکھ گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے۔ تو دوستو اگر آپ سیکھ گئے، سمجھ گئے اور آپ نے ویڈیو کو اگر فل واچ کیا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو جو بھی بھائی جو بھی حضرات ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے اور کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ اور ہاں فرینڈس، آپ مجھے کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سجیشن صلاح مشورہ دینا چاہتے ہیں، اسی طرح سے میں آپ کو ایک بات بول دوں کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں آن لائن مادھیم سے یا کسی بھی طرح سے ہو، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو موبائل کے اسکرین پہ آپ کے ویڈیو کے اوپر آپ میرا نمبر دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے یہ اور کانٹیکٹ نمبر بھی یہی ہے، تو آپ میرے کو فون کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ جو ہے مجھ سے کنٹیکٹ کریں، مجھے واٹس ایپ کریں۔ تو دوستو اگر آپ مجھے کچھ کمنٹ، کچھ سجیشن، صلاح مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے دے سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ سے دعا کی التجا ہے، دعا کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اگلے ویڈیو میں دوسرے حروف کے مخرج کو لے کر، دوسرے حرف کو سکھانے کو لے کر، دوسری چیزوں کو لے کر۔ تو چلیے دوستو آج تک کے لیے یہیں تک چلتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔